الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان لوگاں نیکی اور خیر دے ول بلائے، اور اگر کوئی شخص اس خیر اور نیکی دی مخالفت کرتا ہے اس نو روکیا جائے، نیک کم اس دی حمایت کی جائے، اور اگر ملک دے اندر یا معاشرے دے اندر کسی قسم کی کوئی شر نظر آئے، برائی نظر آئے، اس شر اور برائی کو روکن کی کوشش کرے، اس واسطے کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالی نیکی نو اور نیک لوگاں نو پسند کرتے ہیں، اور خالق و مالک برائی نو اور برے لوگاں نو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیان کراں گا کہ یہ دعوت و تبلیغ اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ دعا کرو اللہ سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یاد رکھو
شریعت کے اندر اس سے بارے 3 لفظ آئے نے، دعوت، تبلیغ اور اصلاح۔ اصلاح کا جڑا لفظ ہے یہ مسلمان واسطے ہے کہ اگر مسلمانوں کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نظر آئے، کوئی برائی نظر آئے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر، عبادات کے اندر، انہوں کے معاملات کے اندر، انہوں کی معیشت اور معاشرت کے اندر، مسلمانوں کی سیاست کے اندر کوئی ایسا کم جس کے اندر بگاڑ نظر آئے، اگر اس کو درست کیتا جائے تو اس کا نام اصلاح ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو درست کرنا اس کا نام اصلاح ہے، اور غیر مسلم کی برائی کو روکنا اور غیر مسلم کو بلانا اس چیز کا نام دعوت اور تبلیغ ہے۔ لیکن دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی فرق ہے۔ تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ مطلق طور پہ کسی کا حکم پہنچا دینا، لیکن دعوت کے اندر بعض ضابطہ کسی کو بلایا جائے، باقاعدہ کسی کو بلایا جائے۔ اگر مثال سمجھ آ جائے تو دعوت و تبلیغ کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور اس کے نال اس کا ہمسایہ بھی ہے، دونوں ماشاءاللہ مل جل کے رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس نال کے ہمسائے کو، پڑوسی کو کسی بھی طرح خبر مل گئی ہے کہ میرے نال کا پڑوسی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پڑوسی باقاعدہ طور پہ باضابطہ زبانی یا کارڈ کے ذریعے اپنے اس ہمسائے کو اپنے اس بیٹے یا بیٹی کی شادی کے اندر شریک کرنا ہے، کارڈ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے، اس چیز کا نام دعوت ہے۔ اور اگر اس تک پیغام پہنچ جائے لیکن اس کو باضابطہ دعوت نہیں دی گئی، بلایا نہیں گیا، اس چیز کا نام تبلیغ ہے۔ تبلیغ اور دعوت یہ دونوں لفظ غیر مسلم واسطے استعمال ہوتے ہیں، سمجھ آ جائے۔ ہن اس چیز کو یاد رکھو کہ وہ دعوت، وہ بلانا کس ول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا سب سے بہترین اگر کسی کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی جو اللہ ول بلانا ہے، اللہ ول بلا رہا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر تسی اعلان کر دیو کہ اے میرا راستہ ہے، جس راستے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا، یہ میرا راستہ ادعو الی اللہ، اور میں تانوں بھی اللہ ول بلا رہا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار جتنے بھی ہیں، میرے منن والے، اسلام کو منن والے، اسی سارے بصیرت دے ہوتے ہیں، اس چیز کو بخوبی واقف ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے، اسلام کو واقف، دین کو واقف۔ تو میرے بھائیوں اللہ ول بلایا جائے۔ تسی دیکھیں بعض لوگ سارے ملک کے اندر یا بیرونی ملکوں کے اندر بھی جاتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کے اندر قرآن کو ہر کے کتاب موجود ہے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، حدیث شریف پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اس ایسے مبارکہ کو انہوں لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو لوگ پیر پرستی وال بلا رہے ہیں، لوگوں کو شخصیات وال بلا رہے ہیں،
کسی بھی شخصیت کو میرے بھائیوں متاثر نہ ہویا کرو۔ سب سے بڑی ہستی اگر اس کائنات کے اندر ہے تو میرے اور تساں پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور محبوب پیغمبر کی زبان میں اقدس سے جملہ یہ نکل رہا ہے کہ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اپنی ذات وال نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کی ذات وال بلا رہا۔ میرا بھی پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ اس واسطے انہاں لوگوں یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سانو کس چیز وال بلا رہا ہے، اور انہاں لوگوں نے بھی سوچنا چاہیے جڑے لوگ انہاں دی اتباع کرتے ہیں، انہاں دی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلیا کہ بلانا کس ذات وال ہے، اور تیسری بات یہ سمجھو کہ تبلیغ کس چیز کی جا سکتی، بلایا کس چیز وال بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ سانو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تسی اس چیز کی تبلیغ کرو، اس چیز کی دعوت دیو ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا۔ اور اللہ نے کی نازل فرمایا؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزاں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا۔ لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اور مختصر فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل آئے اس میں حدیث کیا جانا ہے، لیکن اگر وہ جملہ خود خالق و مالک نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ اطہر کے نازل فرما دیتا، اس چیز کا نام قرآن ہے۔ قرآن میں الفاظ انہاں کی تلاوت بھی باعث ثواب اور عمل کرنا بھی باعث ثواب۔ ایک حرف کے 10 نیکیاں، لیکن حدیث مبارکہ میں ایک حرف کے 10 نیکیاں نہیں، لیکن عمل کیتا جائے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر مختصر فرق ہے۔ اور میں بڑی بصیرت کے نالے بات کرنا چاہنا، اگر ایک طرف دیکھا جائے تو حدیث کا مقام قرآن نالوں زیادہ ہے۔ حدیث کا مقام قرآن نالوں زیادہ کیوں؟ کیونکہ اگر اسی حدیث رسول کا انکار کرنے ہیں یا معاذ اللہ حدیث رسول پہ عمل نہیں کرتے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تیری میری نماز، اذان، بے شمار معاملات جنہ کی وضاحت خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس وجہ سے قرآن اور حدیث کے درمیان فرق کرنا کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ بولے میں تو قرآن پہ عمل کروں گا، حدیث کو میں نہیں ماننا، یا میں حدیث کو ماننا قرآن کو نہیں ماننا، نہیں، قرآن اور حدیث میں لازم و ملزوم ہے۔ اس سے قرآن کے اندر فرمایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے اس کو لے لو
اور جس چیز کو منع کر رہے ہوئے اس کو اپنے آپ کو بعد رکھو، رک جاؤ۔ انہیں دعوت و تبلیغ اس کا معنی سمجھ آیا، مفہوم سمجھ آیا۔ انشاءاللہ العزیز ایک عزم کر کے جانا ہے کہ اسی یہ دعوت و تبلیغ کا مشن کائنات کے اندر جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس دعوت و تبلیغ کا آغاز کتوں کیتا جائے، ایک اللہ یاد کر کے جانی ہے، دعوت و تبلیغ کا آغاز کتوں کیتا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب تو پہلے آدمی اپنے آپ کو تبلیغ کرے، اپنے آپ کو وعظ و نصیحت کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ میں تفسیر قرطبی کا مطالعہ کر رہا سی رات، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے سورہ تحریم کی اس آیت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو لائے، فرمایا اللہ کے رسول نقی انفسنا، قرآن کہہ رہے کہ اپنے آپ کو جہنم کو بچاؤ۔ اے محبوب پیغمبر، اے تے گل سمجھ آ رہی ہے، اسی اپنے آپ کو جہنم کو بچائیے۔ فَكَيْفَ لَنَا بِأَهْلِينَا، اللہ کے رسول نے دسو سی اپنے اہل و عیال کو جہنم کو کس نے بچا سکا، بیوی بچیاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تأمرونہم بما امر اللہ، فرمایا اپنے اہل و عیال کو اس چیز کا حکم دیو جس چیز کا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت، مسلم شریف کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا الصبی بالصلاۃ، اور ایک روایت کے اندر آیا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے اس کو نماز کی نصیحت کرو۔ اذا بلغ 7 سنین، جس وقت بچے کی عمر 7 سال ہو جائے، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کا حکم دیتا جائے۔ وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور اگر بیٹا یا بیٹی 10 سال کی عمر میں پہنچ جان اور بیٹا یا بیٹی نماز اندر غفلت کر دے لے، نماز اندر سستی کر دے لے، نماز اندر کوتاہی کر دے لے، نماز چھڈن دی وجہ دے نال اس اولاد کو سزا دیتی جا سکتی ہے، مختلف طریقے دے نال سزا دیتی جا سکتی ہے، اس کو ماریا نہیں جا سکتا، اس کا کھانا لیٹ کر دیتا جائے، اس کا پینا لیٹ کر دیتا جائے، اس کا خرچہ بند کر دیتا جائے۔ اے ظلم نہیں، اے زیادتی نہیں، بلکہ میرے عزیز، میرے بھائی، اے اس پیاری اولاد دے نال ساری رہنمائی ہے، خیر خائی ہے کہ او بچہ دنیا کی تھوڑی بہت عارضی تکلیف برداشت کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر لے، اپنی نماز کو بہتر کر لے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، فرمایا سب تو پہلے نماز کا حساب ہوئے گا۔ اگر نماز اندر آدمی کامیاب، بعد میں آنے والے معاملات کے اندر بھی کامیاب، اور اگر نماز اندر ناکام ہو گیا، بعد میں آنے والے جڑے معاملات نے انہاں کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا۔ اللہ سب نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود ہی نہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچیاں کو نماز کی تلقین کی جائے۔ بلکہ میں صحیح مسلم کے اندر رات حدیث پڑھی، سبحان اللہ، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام کر دے، نماز تہجد کا اہتمام کر دے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تو فارغ ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر آرام کر رہی ہیں، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودنی یا عائشہ، اے عائشہ اپنی نیند کو ختم کرو اور وتر کی نماز ادا کرو۔ اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی نماز تہجد نہیں پڑھتا تو وہ اگر نماز وتر نو لیٹ کر کے صبح کی نماز تو پہلے نماز تہجد کے وقت اگر ادا کر لینا ہے تو اس کا وتر ادا ہو جائے گا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے بغیر آرام کر رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا عائشہ اودنی، اپنا رات والا وتر جو ہے اس کو مکمل کرو، اور اگر صبح کی نماز کو پہلے اس کو ادا کیتا جائے ادا ہو جائے گا، اور اگر صبح کی اذان ہو جائے، صبح صادق آ جائے، رات چلی جائے، اور اگر اس وقت کوئی نماز وتر ادا کرے گا وہ ادا نہیں ہوئے گی بلکہ قضا ہوئے گی۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھو، اگر رات چلی جائے وتر آدمی نے ادا نہیں کیتا، صبح صادق کو بعد بھی وتر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آدمی کا معمول یہ ہوئے کہ رات نہیں ادا کر لے، اگر کسی وجہ کسی مجبوری کی وجہ دینا اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ صبح کی نماز کے بعد یا صبح صادق کے بعد وہ نماز وتر ادا کر سکتا ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ سانو ان چیزوں نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، دین دے معاملے کے اندر شرمایا نہ کرو، دین دے معاملے کے اندر اپنے آپ کو بیدار رکھو، ہوشیار رکھو، بیوی بچیاں کو بٹھا کے دین دے معاملے کے اندر انہاں دے نال بحث کی جائے، محاسبہ کیتا جائے، اور بڑی خوشی دی بات ہے ممکن ایک دفعہ محسوس ہوئے، لیکن وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سب محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بیوی بچیاں کو بٹھا کے، بیٹے بیٹیاں کو بٹھا کے دین دے حوالے نال انہاں دی رہنمائی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے کہ جو آدمی رات بیدار ہویا اور قیام اللیل نماز تہجد ادا کی تھی، فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز تہجد واسطے بیدار کر دیا، نماز تہجد واسطے بیدار کر دیا۔ اور اگر اہل و عیال بیوی بچے انکار کر دیں، رش وجہہ بالماء، اس کے چہرے دے اوپر پانی دے چھٹے لگا دیں تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے، صحیح معنی کے اندر بیدار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح وہ نیک عورت، نیک سیرت عورت کہ جو قیام اللیل کا اہتمام کر دی، اپنے گھر کے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر باوضو ہو کے نماز تہجد کا اہتمام کرے اور اپنے خامد کو بھی بیدار کرے، اور اگر خامد اس نے اٹھان کو بیدار کرن کو انکار کر دے، کائنات امام نے فرمایا رشت وجہہ بالماء، اے نیک عورت، نیک سیرت عورت، اللہ والی عورت اپنے خامد کو بھی ہر ممکن کوشش کر دی کہ اس کو بیدار کیتا جائے، اور نماز تہجد واسطے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز ادا کرے۔ کائنات امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس عورت پہ بھی رحم فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے دعوت کا مشن اپنے آپ کو شروع کیتا جائے، اپنے اہل و عیال کو شروع کیتا جائے، قریبی رشتہ داروں کو بلایا جائے، انہوں کو دعوت دیتی جائے۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، دیگر احباب رشتہ دار، انہوں نے پیغام دیتا جائے، انہوں نے دعوت دیتی جائے، انہوں نے تبلیغ کی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، میرے علم کے مطابق صحیح بخاری کے اندر تقریباً 8-9 مرتبہ حدیث آئی، مسلم شریف کے اندر بھی، ابو داؤد، نسائی کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ بنت عبد المطلب یا بنی لحی یا بنی فہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں مخاطب ہو کے فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن کچھ کم نہیں آ سکتا، سلونی من مالی ما شئتم، دنیاوی مانگ جنرو میرے کو جو کچھ مطالبہ کرتے ہو میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے واسطے تیار ہے، لیکن لا املک لکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کچھ کم نہیں آواں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے نے، سمجھا رہے نے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں، وَلِكُلِّ أُمٍّ قُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، چوتھے نمبر پہ اہل محلہ، علاقہ، ملک، معاشرہ، انہاں دی باری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو تبلیغ نہیں کرتا، اپنی اصلاح کرنے واسطے تیار نہیں، اور لوگوں کی اصلاح کرنے واسطے لوگوں نے برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور خود اس برائی کے اندر ملوث ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نے آپ نے بستی والوں کو ڈرایا، اہل مکہ کو ڈرایا، اور کیا انداز اختیار کیا پیارے پیغمبر نے کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ کہ آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلب یا بنی فہر یا بنی لحی لو اخبرتکم خیلا، اگر میں اس بات کی خبر دیوا کہ بِصَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو پچھلی جانب پہ گھڑ سوار لشکر آ رہا ہے، تُرِيدُ أَن تُظْهِرَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے تے حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تسی میری گل میں تصدیق کر لے ہوں گے؟ سب نے ایک ہی جملہ بولے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں اقدس جو حق اور سچ نکلتا ہے اسی اس بات کو قبول کرنے واسطے تیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لوگوں کو تبلیغ کی تھی، دعوت دی، پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر من بین یدی عذاب شدید، میں دردناک عذاب کو تمام لوگوں کو ڈرانے واسطے آیا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر اگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس بات کی تسی تصدیق کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو حق اور سچ نکل رہا ہے، اے بستی والو، مکہ والو، قرب و جواب دے لوگو، کیا میں اللہ کے معاملے کے اندر جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں حق اور سچ لے کے آیا، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کسی اور کی زبان جو جملہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا بولا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، بخاری شریف کے اندر جملہ موجود ہے، حدیث مبارکہ، زبان پہ جملہ آیا تبا لک یا محمد سائر اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تو ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس قدر سخت جملہ گناہ کی زبان دے آیا
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر تسی اپنا مشن جاری رکھنا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو حق اور سچ دسنا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر سے قرآن نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا ابو جہل کا جملہ ابو جہل کی زبان تک رہ گیا، میں خود اللہ رحیم و کریم کا فیصلہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس سے کم آیا، نہ اہل و عیال اس سے کم آیا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب تو پہلے اپنے آپ نو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال نو، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داراں نو، اس کے بعد اہل محلہ نو، اہل علاقہ نو دعوت و تبلیغ کی جائے، انہوں نے دسیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کون کرے؟ شروع خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو آیت مبارکہ میں تلاوت فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بالعموم پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص اس امت کے اندر چند نوجوان، چند لوگ جو اپنے آپ کو اس ذمہ داری واسطے وقف کر لیں، دن رات لوگوں کو اسلام مل بلان، دین مل بلان، قرآن مل بلان، اللہ مل بلان، فرمایا انہاں لوگوں کی بالخصوص ذمہ داری ہے انبیاء اور رسول کا مشن لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک حق واضح کیتا جائے، قرآن اور حدیث کا پیغام سنایا۔ آخری بات، تسی دیکھ رہے ہو بے شمار ایسا چیزاں نے جو دعوت و تبلیغ کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، سب تو پہلے آدمی نے اپنے آباء و اجداد نے انہوں کی تقلید ہے، انہوں کی پیروی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ماں باپ میرے ہون یا میرے عزیزوں، میرے سامعین دے ہون، مخاطبین دے ہون، پوری دنیا دے والدین غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بڑے تو بڑا عالم غلط ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث غلط ہو سکتا ہے۔ تسی دیکھ رہے ہو لوگوں نے مسئلے مسائل سے جانو کرنے چھو فلاں تو دار العلوم دیوبندہ فاضل ہے، وہ کیویں غلط ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کسی مدرسے وال نسبت کرنا، کسی جامعہ وال، کسی یونیورسٹی وال نسبت کرنا، لیکن اگر کسی بات کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وال ہو جائے تو فیصلہ میرے بھائیوں خود کرنا ہے، اسی اللہ کے رسول کی بات ماننی یا اس عالم کی بات ماننی؟ اللہ کے رسول کی بات ماننی، کیونکہ انہوں نے اتباع کرنا، انہوں نے پیروی کرنا سارے سے فرض اور لازم ہے، نہ کہ ائمہ اور مجتہدین اور امتی کی پیروی کرنے کے اندر ہدایت نہیں، بلکہ ہدایت اور اگر کامیابی اگر جانے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر میری نبوت کے اندر آ جان، رسالت کے اندر آ جان، اور تسی میری نبوت اور رسالت کو چھڑ کے اس پیغمبر اولوالعزم نبی کے پیچھے چل جاؤ، فرمایا تسی سارے دے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت اور کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اپنایا جائے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر کامرانی ہے۔ یعنی آباء و اجداد کی تقلید اس کو چھڑ دیتا جائے اور دین اسلام کو اپنایا جائے، دین اسلام کا بول بالا کیتا جائے۔ ایک بہت بڑی نکامت ہے کہ جس کی وجہ دنال آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا، اور دوسری رکاوٹ آدمی نے اپنا عہدہ ہے، اپنا عہدہ
اس کا مرتبہ اس کا مقام وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اسلام نو قبول کر لیا دین نو من لیا تو میرا عہدہ ختم ہو جائے گا میرا مرتبہ مقام شرف عزت سب ختم ہو جائے گا وہ اپنی عزت نو ختم نہیں کرنا چاہتا اسلام نو چھڑ دینا دین نو چھڑ دینا اس واسطے میرے عزیز اور میرے بھائیوں انہاں رکاوٹاں دا خیال نہ کیتا جائے بلکہ دین اسلام مرغبت کی جائے اور دین اسلام کو اپنایا جائے قرآن کو اپنایا جائے اس اندر میری اور تیری بقا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین